بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کے معنی ہے عاجز کرنے والی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو جائے اور وہ انسانی عقل کو عاجز کر دے، وہ یہ کہے کہ یہ کام کیسے ہوا۔ یہ ایک قسم پیغمبری کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بخوبی جان لینی چاہیے کہ جو کچھ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اسے ہم نے معجزہ کا نام اس لیے دیا ہے کہ مخلوق اس کی مثل لانے سے عاجز ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کا ذکر کریں گے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، تو ان پر آفتاب کو واپس کر دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے آفتاب کو غروب ہوتے دیکھا تھا اور پھر میں نے غروب ہونے کے بعد اسے واپس ہوتے دیکھا ہے۔ اور طبرانی کی روایت کچھ اس طرح ہے کہ ان پر آفتاب طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی روشنی پہاڑوں اور زمین پر پھیل گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز عصر پڑھی، اس کے بعد آفتاب غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ مقام صحبہ کا ہے جو خیبر اور مدینہ کے درمیان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں شب بسر فرمائی۔ جب میں بیدار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب نہ پا کر پریشان ہوئی۔ پھر میں نے آپ کی آواز سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں بھی اٹھی اور وضو کر کے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت دعا مانگی تو جو خدا نے چاہا ایک نور آیا جس سے سارا گھر روشن ہو گیا، اور وہ نور اتنی دیر موجود رہا جب تک خدا نے چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، پھر دوبارہ دوسرا نور آیا جو روشنی میں پہلے سے زیادہ تھا، یہاں تک کہ گھر میں رائی کے دانے کو چننا چاہتی تو ایک ایک دانہ کر کے چن لیتی۔ پھر وہ چلا گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا نور تھا جسے میں نے دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے بھی وہ نور دیکھا؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کو مانگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تہائی امت عطا فرما دی۔ اس پر میں نے خدا کی حمد کی اور اس کا شکر بجا لایا۔ پھر میں نے اس سے بقیہ کا سوال کیا تو اس نے دوسری تہائی امت مجھے عطا فرما دی۔ پھر میں نے تیسری تہائی امت کا سوال کیا تو اس نے مجھے وہ بھی عطا کر دی۔ میں نے اس کی حمد اور شکر ادا کیا۔ حضرت عباد بن عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے کنیز، دسترخوان لاؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ تو وہ دسترخوان لائی۔ پھر فرمایا کہ رومال لاؤ، تو وہ رومال لائی جو کہ میلا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تنور کو گرم کرو، تو اس نے تنور گرم کیا اور حکم دیا کہ رومال کو تنور میں ڈال دو، تو رومال تنور میں ڈال دیا گیا۔ جب رومال کو تنور سے نکالا گیا تو وہ دودھ کی مانند سفید تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تنور نے کپڑے کو نہ جلایا اور خوب صاف کر دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رومال سے روئے انور اور دست مبارک کو خشک کیا کرتے تھے، تو جب یہ میلا ہو جاتا تو ہم ایسا ہی کرتے تھے، کیونکہ آگ اس چیز کو نقصان نہیں پہنچاتی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے چہروں سے مسح ہو جاتی ہے۔